खुदावंद यीशु के आज के अंजीरी इक़्तिबास के अल्फाज से मुबारका है कि देख दुनिया के आखिर तक मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूं। हर रोज कोई छुट्टी का दिन नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा कि जब तुम दुआ करो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, या जब तू रोजा रखे फिर मैं तुम्हारे साथ हूं, या जब तू खैरात का काम करे फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। बल्कि अपने चुने हुओं को, अपने बरकत शुदा लोगों को वो कहता है कि देख दुनिया के आखिर तक हर रोज, कोई छुट्टी का वक्त नहीं है, हर रोज तुम्हारे साथ। इससे साथ ही यीशु के वो भी अल्फाज हैं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में फराहम होंगे मैं वहां पे मौजूद हूं। किसके नाम में फराहम होंगे? मेरे नाम में फराहम होंगे, मैं वहां मौजूद हूं। आज यीशु की मौजूदगी और उसका इख्तियार और उसकी कुदरत, उसकी हशमत का कलाम हम सुनते हैं। और आज पाक माँ कैथोलिक कलीसिया में कौन सी ईद मनाई जाती है? ईद शाबाश, ईद साउद मनाई जाती है, जिसे असेंशन ऑफ द लॉर्ड कहा जाता है। और ईद साउद से क्या मुराद है? ईद क्या होती है? खुशी का वक्त होता है। ईद मुबारकबाद दी जाती है। अब मुबारकबाद कब दी जाती है? जब कोई खुशी का वक्त होता है, खुशी का समय होता है, जब मुबारकबाद जो है वो दी जाती है। और आज जब ईद साउद कहा जाता है, साउद से मुराद क्या है कि पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना। क्या मतलब है साउद से? पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना। और ये पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना क्या है कि मसीह खुदावंद जो है वो इंसान होते हुए जिंदा आसमान पे उठाया जाता है। वो इंसान होते हुए वो अपने बाप के पास जाता है। वो इंसान होते हुए वो अपनी कुदरत, अपनी हशमत, अपना जलाल जाहिर करता है। और आज अपने शागिर्दों के सामने वो जिंदा आसमान पे उठाया जाता है, जिसे हम आज की पहली तलावत में सीखते हैं। रसूलों की अमाल उसका पहला बाब, उसकी 9 ta 11 आयत ये पढ़ना चाहता हूं। क्या बयान है? यहां पे लिखा है कि वो उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। उनकी आंखों के सामने जो है वो उठाया गया, देखते हुए उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ये बदली या बादल जो है, इससे क्या मुराद है? आप बखूबी वाकिफ होंगे कि जब पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल के लोग जो हैं वो वादे की सरजमीन की तरफ सफर करते हैं। और जब वादे की सरजमीन की तरफ सफर करते हैं तो बियाबान में से गुजरते हैं। और कितने साल लगते हैं? 40 साल लगते हैं। और 40 साल में खुदा की नेमतें, खुदा की करामात, खुदा की रहमतें, खुदा के फज़ाइल, खुदा के करिश्मा देखते हैं कि खुदा उन्हें आसमान से रोटी मुहैया करता है, चट्टान से पानी मुहैया करता है, रात को जो है आग के भगोने की सतून में उनकी रहनुमाई करता है, और दिन के वक्त बादल की तरह बादल का साया उन पे करते हुए अपनी रहमत का असर दिलवाता है, एहसास दिलवाता है कि खुदा की तुम पे रहमत है। क्योंकि जो है बियाबान में ना कोई दरख्त है, ना सब्जा है, ना जिंदगी का नामो निशान है। और खुदा जो है वो बादल के जो है वो साया करता है और इस तरह अपनी रहमत उन पे नासिल करता है। बादल का होना जो है ये खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। क्या करता है? खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। नए अहदनामे में हम सुनते हैं कि जब मसीह खुदा दरियाए उर्दन पे जाता है, बपतिस्मा लेता है, तो रूह कुदस कबूतर की सूरत में यीशु पे उतरता है और आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब
जिससे मैं खुश हूं। बादल से आवाज आती है। जब मसीह खुदावंद की तब्दीली सूरत का पैगाम सुनते हैं, फिर जो है बादल से आवाज आती है। और जब शागिर्द यीशु के साथ थे, जब उन्होंने इलियास और मूसा को देखा कि वो यीशु से बातें करते हैं, और फिर आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, इसकी सुनो। और आज भी बादल की से जो है, बादल में खुदावंद यीशु छुप जाता है, उनकी नस्लों से के सामने से ओझल हो जाता है। फिर इसी आयत को पढ़ता हूं, वे उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया, और वो उसे आसमान पर जाते हुए ताकते थे। ताकना क्या होता है? देखते रहना। कैसा अजीब मंजर होगा कि खुदावंद उनकी नजरों के सामने जिंदा आसमान पे उठाया जा रहा है, और वो सारे देखते हैरान होते, कैसी कैसी अशरत है, कैसा उसका जलाल है कि देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। और उन दो मर्दों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा, इसी तरह क्या होगा? फिर आएगा। ये आज की पहली तलावत के अल्फाज से बात कर रहे हैं। यहाँ पे काबिल गौर बात है कि जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा, इसी तरह फिर आएगा। और ये कैसी अटल हकीकत है, कैसी अजब बात है कि ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही भी इस बात पे ईमान रखते हैं। चाहे उसे ईसा कह ले, चाहे उसे रूह कह ले, चाहे उसे कलमा कह ले, चाहे उसे इब्ने मरियम कह ले, चाहे उसे इब्ने दाऊद कह ले, चाहे उसे राहत और जिंदगी कह ले, चाहे उसे अच्छा चरवाहा कह ले, चाहे उसे जिंदगी की रोटी कह ले, चाहे उसे जिंदगी का पानी कह ले, वो एक ही है जो इब्ने मरियम है, जो खुदा से है, जो रूह कुदस की मार्फत पैदा होता है, जो कलमा इब्तिदा में था और वही खुदा था, और वही कलमा मुजस्सम होता है। दुनिया में से कई नबी मानते हैं, कभी पैगंबर मानते हैं, और ये खुदा की तरफ से है, बल्कि खुद खुदावंद खुदा है जो जिंदगी देता है और कसरत से देता है। और आज जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो मसीही क्या गैर मसीही भी ईमान रखते हैं कि मसीहा आएगा, वो नजात दहिंदा आएगा, तब ही रोज़े हश्र होगा, तब ही रोज़े क़यामत होगी, और खुदा नेकोकारों को गुनहगारों से जुदा करेगा, रास्तबाजों को नारास्तों से जुदा करेगा, पेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, और जो गुनहगार हैं, बदकार हैं, उनको खुदा नेकोकारों से जुदा करेगा, गेहूं को ज़बान से जुदा करेगा। और ये ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही भी मानते हैं। यहूदी मज़हब में यीशु के पहली आमद का इंतजार है, इस्लाम में उसकी दूसरी आमद का इंतजार है, और मसीहत में भी उसकी दूसरी आमद का इंतजार है। और जब मसीह खुदावंद का कलाम हम सुनते हैं कि आज वो रसूलों के सामने, शागिर्दों के सामने जो है वो उनसे जुदा होता है, आसमान पे जाता है, तो दो फरिश्ते जो हैं, दो मर्द जो हैं, जो सफेद पोशाक पहने हुए थे, वो क्या कहते हैं कि जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा, इसी तरह वो फिर आएगा, इसी तरह वो फिर आएगा। और जब उसके आने की बात है तो क्या खूब कहा जाता है कि इंसान उम्मीदें बंदों से लगाता है, इंसान उम्मीदें बंदों से लगाता है और शिकवे खुदा से करता है। लेकिन आज जब यीशु के बारे में हम सुनते हैं, इधर सऊद का पैगाम सुनते हैं, तो खुदावंद यीशु हमें सिखाता है कि अगर हमारी उम्मीदें और हमारा ईमान खुदा की साथ पे है तो फिर शिकवे करने की गुंजाइश
نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہماری امیدیں، ہماری جستجو، ہمارا مستقبل جو ہے وہ کس کی ذات میں ہے؟ کس کی ذات میں ہے؟ آواز نہیں، کس کی ذات میں ہے؟ خدا کی ذات میں ہے۔ اور جب ہمارا ایمان، توکل اور بھروسہ خدا کی ہی ذات میں ہے، تو آج جب ہم یسوع کا ظہور دیکھتے ہیں تو انجیل میں جو ہے اس کا ظہور بے شمار دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، وہ بار بار شاگردوں پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنے زخمی ہاتھ دکھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے کہ میں حقیقتاً وہی ہوں جو صلیب پہ مرا، دفن ہوا اور اب مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور آج اسی لیے جب ہم اس کا کلام سنتے ہیں تو ہم سب کو ایمانی تقویت ہوتا ہے۔ آج کی کلام کی وسعت، آج کی تلاوتوں کی وسعت کو جو ہے عبرانیوں کے نام خط اس کا 9 باب اور 10واں باب جو ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جو ہمارے بائبل ریڈرز ہیں گھر پہ جا کے ان 2 ابواب کو پڑھیں، ان 2 ابواب کو لازمی پڑھیں۔ اس میں جو ہے کیا باتیں، سیدھا باتیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ عبرانیوں کے نام خط اس کا 9واں اور 10واں باب، یہاں پہ آج کی عید جو ہے، جو عید سعود ہے، اس کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے، اس کی گہرائی کو بیان کیا گیا ہے، اس کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں یہ اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے، لیکن بہت ہی گہری اور معنی خیز ہے۔ کیا کہا ہے ان ابواب میں کہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی مقدس کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان میں، تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر رہے۔ کہاں پہ یسوع اب کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ ہاتھ کا بنایا وہ مقدس نہیں ہے۔ مقدس کیا ہے؟ ہولی آف ہولیز، جہاں پہ پاک صندوق رکھا جاتا ہے، عہد کا صندوق رکھا جاتا ہے، ہیکل میں جو انسانوں نے ہیکل بنائی تھی، لیکن خدا وہاں پہ حضور کرتا ہے۔ اور یسوع اب وہاں پہ ہے جو آسمان ہے، جو خدا کی بادشاہت ہے، جو ہاتھ کا بنایا ہوا مقدس نہیں ہے بلکہ خدا کی حضوری میں ہے۔ اور جب کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہے، اور بھی بیان ہے کہ دکھوں کا عروج کلوری پر ہی نظر نہیں آتا، بلکہ یسوع کے زخمی ہاتھوں کا آسمان پہ جانا، یعنی یسوع کا آسمان پہ جانا، اس کے جو ہے دکھ کاملیت کو پہنچتے ہیں۔ یعنی صلیب پہ اس کا مرنا دکھوں کی انتہا تو ہے، لیکن اس کا نقطہ عروج اور کاملیت جو ہے اس کا زندہ آسمان پہ جانا ہے۔ اسی لیے تو پاشا بھید ہے کہ یسوع مرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ اس کا دکھ اٹھانا، مرنا اور جی اٹھنا، یہی پاشا بھید ہے۔ اور پھر مزید بیان ہے کہ زمین پہ وہ عید فصح مناتے ہوئے اپنے بدن اور خون سے پورا کرتا ہے، لیکن سیکریفائس آف اٹونمنٹ یعنی گناہوں کی قربانی جو ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ آسمان پہ کرتا ہے۔ گناہوں کی قربانی کی تکمیل کہاں پہ پوری ہوتی ہے؟ آسمان پہ پوری ہوتی ہے، کیونکہ یسوع کا مشن صرف کلوری پہ جان قربان کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ مرتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے، اور پھر اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے پھر کاملیت کو پہنچتا ہے یہ مشن، پھر یہ مشن جو ہے یہ معراج کو پہنچتا ہے۔ اور پھر مزید بیان ہے کہ کاہن اعظم سال میں ایک دفعہ کفارہ کی قربانی چڑھاتا ہے، لیکن یسوع آسمان پر چڑھتا ہے تاکہ سب کے لیے ایک بار قربانی تکمیل کو پہنچے، اور ہر سال قربانی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک میں
آپ ہر سال سوال بھی کرتے ہیں لیکن طرح سے، اور ہر سال قربانی بھی چڑھائی جاتی ہے تاکہ گناہوں سے مغفرت ہو سکے۔ اور جب گناہوں سے مغفرت کی قربانی چڑھائی جاتی ہے جسے سنت ابراہیمی کا نام دیا جاتا ہے، کہ ابراہیم کی اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب وہ موریا کے پہاڑ پہ قربانی چڑھائی جاتی ہے، اور آج جب ہم یسوع کی قربانی کو یاد کرتے ہیں تو یسوع کی قربانی صرف کلوری پہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس قربانی کی تکمیل وہ یسوع کا آسمان پہ جانا ہے۔ اسی لیے تو اس نے مریم مجدلی سے کہا تھا کہ مجھ سے مت چمٹنا، ابھی تک میں اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، کیونکہ اس قربانی کی کامیت وہ حقیقی خداوند باری تعالیٰ کی وسیلے میں ہوتی ہے، اور یسوع وہ باپ کے پاس جاتا ہے۔ اور جب ہم سونے مسیح کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا بھید ہے، کیونکہ وہ اپنی زخمی ہاتھ اور جلالی بدن سمیت وہ آسمان پہ جاتا ہے۔ کیا یسوع کے زخم بھر چکے تھے یا وہ شفا یاب ہو چکا تھا؟ کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد انسان کے زخم بھر جاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے تو توما نے کہا تھا کہ اس کے جتنے بڑے زخم ہیں وہ ہمیں دکھائی دیے تھے، اور توما نے کیا کہا تھا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور اس کے چھیدوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، اس وقت تک یقین نہ کروں گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ صلیب کا اس کے اوپر جو مجسمہ لگا ہوتا ہے اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسلی میں نیزے کا نشان ہوتا ہے، نیزے کا نشان، اور یسوع وہ حقیقتاً قربان ہوتا ہے اور وہ اپنے زخمی ہاتھوں سمیت وہ شہیدوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور توما کو بھی کہا کیا توما اپنی انگلی میں اب یہاں پہ لا کر داخل کر، میرے ہاتھوں کو دے اور اپنا ہاتھ لا کر میری پسلی میں داخل کر، اور غیر متقین نہیں بلکہ متقین بن۔ اور توما نے کیا کہا تھا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اور ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اپنے زخمی ہاتھوں سمیت وہ آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے، اور جب زخمی ہاتھ اور انسانی جسم لے کر آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ اس کی قربانی جو خدا کی قربانی ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اور اسی قربانی میں جب سب کاہن وہ یسوع کی کہانت میں شامل ہوتے ہیں تو یسوع کے بدن اور خون کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ بس آج جب ہم اس عید کو مناتے ہیں کہ یسوع وہ آسمان کی طرف جاتا ہے، اپنا سفر کرتا ہے، اور اس کے زمین سے آسمان میں اٹھائے جانے کی یہ عید ہے۔ اور یسوع آج کی انجیل مقدس میں کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ آج کی انجیل مقدس کے چند الفاظ کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار کسے دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب یہ زمین اور آسمان کے اختیار کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جب اس کا اختیار ہم دیکھیں اس کے معجزات سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب زمین پہ کون زندگی گزارتا ہے اس کے معجزات بے شمار ہیں، اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ اگر اس کی ساری باتیں لکھی جاتی تو دنیا کی کتابوں میں سما نہ سکتی۔ بس یسوع کے معجزات کو دیکھیں کہ اس کے معجزات 4 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلی قسم کی معجزے کون سے ہیں؟ میریکلز آف نیچر، کہ فطرت سے باہر آتا ہے، فطرت سے بڑھ کر قدرت سے باہر آتا ہے، قدرت پہ بھی اختیار، اور قدرت پہ اختیار کی معجزات کون سی ہیں؟ کہ یسوع ہوا کو جھڑک دیتا ہے، طوفانوں کو جھڑک دیتا ہے، چٹانیں اس کے نام میں تلک جاتی ہیں، سورج اپنا منہ چھپا لیتا ہے، اور بدری وہاں سے آواز آتی ہے۔ یہ خدا کی معجزات ہے کہ خدا وہ فطرت سے قدرت سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔ دوسری قسم کی معجزات وہ میریکلز آف ہیلنگ ہے، کہ وہ اندھوں کو کیا دیتا ہے؟
शाबाश क्या देता है? कोड़ियों को क्या करता है? कोड़ियों को क्या करता है? लंगड़ों को क्या करता है? लंगड़ों को चलाता है। अंधों को क्या करता है? बहरों को क्या करता है? सुनने की ताकत देता है, समाज देता है। बस ये उसके मौजज़ात है, मिरेकल्स ऑफ हीलिंग। और तीसरी किस्म के मौजज़ात मिरेकल्स जो कि एक्सोर्सिज्म है। एक्सोर्सिज्म क्या है? कि बदरूहों पे इख्तियार, बदरूहों को भी जन्नत देता है। जो बदरू गिरफ्तार थे, शैतानी ताकतों में या शैतान के शिकंजे में थे, यीशु उनसे भी आज़ादी उन्हें दिलवाता है। और चौथी किस्म के मौजज़ात कौन से हैं? कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। मिरेकल्स ऑफ रेजिंग द डेड, वो मुर्दों को जिंदा करता है। और जब उसके मुर्दों को जिंदा करने का कलाम में सुनते हैं कि वो नाइन शहर के बेवा के बेटे को जिंदा करता है, और किसको जिंदा करता है? याएर की बेटी को जिंदा करता है। और 4 दिन का मुर्दा कौन था? किसको जिंदा किया? लाजर को जिंदा किया। और सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा है? कि वो खुद तीसरे दिन मुर्दों में से खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है। और जब वो खुद मुर्दों में से जी उठता है तो उसने पेशगोइयां कर दी थी कि अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो तीसरे दिन मैं इसे फिर से उठा खड़ा करूंगा। और जरूर है कि इब्ने इंसान सरदार काहिनों, फकीहों और फरीसियों के हवाले किया जाए। जरूर है कि यूनुस नबी जिस तरह मछली के पेट में रहा, इसी तरह मसीह खुदावंद भी होगा। और यूनुस कैसे रहता है? मछली के पेट में, समुद्र की तह में चला जाता है, समुद्र की गहराई में चला जाता है, जमीन की गहराई में चला जाता है। और जब जमीन की गहराई में 3 दिन और 3 रात रहता है, खुदा वहां भी उसे ऑक्सीजन मुहैया करता है, खुदा वहां भी उसके सांस को मुहैया बहाल रखता है, खुदा वहां भी उसे जो है खुराक देता है, उसकी जिंदगी को बहाल करता है। और यीशु जब जमीन की तह में मरता है, दफन होता है, और फिर वो अपनी कुदरत से, अपने जलाल से, अपनी हशमत से मुर्दों में से जी उठा है। और इसीलिए जब हम देखते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? और मौत फतह का ढंग, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा? और मौत फतह का लुगमा कैसे कि ज़मीन का सीना चीरते हुए यीशु जो है वो मुर्दों में से चीरता है। और आज जब जिंदा यीशु को याद किया जाता है तो कलाम में हमने सुना कि आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया। फिलिपियों के नाम तक उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि क्या आसमान पे, क्या ज़मीन पे, क्या ज़मीन के नीचे सारा इख्तियार किसे दिया गया? मुझे दिया गया। फिलिपियों के नाम खत में है, क्या आसमान पे, क्या जमीन पे, क्या जमीन के नीचे हर एक घुटना किसके नाम में झुकेगा? यीशु के नाम में झुकेगा। आसमान पे क्या? आज भी साइंस रिसर्च में, साइंस कहती थी और भी कई से आ रहे हैं। आज भी इंसान चांद पे जाने की कोशिश में है, कई चले भी गए हैं और कई वहां पे रहने का सोच रहे हैं। आज की साइंस जो है इस रिसर्च में है कि फलां सियारा इतनी दूर है और इतने हमारे पास है, वहां पे जिंदगी है या नहीं। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि क्या आसमान पे यानी जितने भी सियारे, सितारे, कहकशां, जवानियां, वहां पे भी यीशु का नाम है। हालेलुया। वहां पे भी यीशु का नाम है। और क्या आसमान पे और क्या जमीन पे हम सब जो मुख्तलिफ मज़ाहब से कई ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपनी शक्ल और सूरत पे पैदा किया। आमीन। खुदा ने हमें अपनी शक्ल और सूरत पे पैदा किया। क्या चाहे कोई यीशु की इबादत करे या ना करे, लेकिन एक बात तो जरूर मानेगा कि रोज़े हशर जब आएगी तो मसीहा आएगा जो एक खुदा की बात करता है।
چاہے یسوع کی تعلیم پہ عمل کرے یا نہ کرے، اس بات کو ضرور جانے گا، کیونکہ جب زمین ہلتی ہے کئیوں کو قیامت یاد آ جاتی ہے، جب چٹانیں تلکتی ہیں کئیوں کو قیامت یاد آ جاتی ہے، جو بڑے بڑے فنکار اور امیر اور رئیس ہیں کئیوں کو قیامت یاد آ جاتی ہے، اور جو ایک خدا کی بات کرتا ہے اس بات کو مانتا ہے کہ جب روز حشر ہوگا تو یسوع ہی آئے گا، مسیحا ہی آئے گا، وہی آئے گا جو خدا کے ساتھ تھا، وہ کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان تھا۔ بس زمین پہ بھی اس کا اختیار ہے، اور زمین کے نیچے کیا؟ زمین کے نیچے کتنے بھی جاندار، وہاں پہ بھی ریسرچ جاری ہے، کسی زمین کے نیچے کیا کیا کریچرز ہیں، کیا کیا چیزیں، کون کون ہے، وہاں پہ بھی ہر گھٹنا کس کے نام میں جھکے گا؟ کس کے نام میں جھکے گا؟ یسوع کے نام میں جھک جائے گا۔ بس آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اور آج جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہوئے یہ کلام سنتے ہیں تو آج کے اس کلام کے وساست سے اور آج کی اس عید کی مناسبت سے مقدس تومس ایکوائنس بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں ایکسیکٹ اس کے الفاظ پڑھوں گا۔ The word became flesh to make us the partaker of the divine nature۔ کہ کلمہ کا مجسم ہونا ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کی خود الہی قدرت میں شامل ہو سکیں، اور یسوع کا مجسم ہونا ہم سب کو برکت دیتا ہے کہ ہم سب خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں۔ بس آخر میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ یسوع کے الفاظ آج کے انجیل مقدس سے اختتام کو پہنچتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاہد بناؤ۔ اور یہ الفاظ کس کو کہے تھے؟ یسوع کس کو کہے تھے؟ اپنے شاگردوں کو، ان شاگردوں کو جو یسوع کے ساتھ رہے، جن کی یسوع نے تربیت کی، جن کی یسوع نے فارمیشن کی، جن کے خداوند یسوع جو ہے جن کے سامنے کرشمات کرتا رہا، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ سب کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اور پھر کیا کرنا ہے کہ جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ یہاں پہ قابل غور بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو کلام سنانے کا شوق بھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ضروری ہے کہ اس کلام کو عملی زندگی میں اپنائیں۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہے بڑا سا اسپیکر لگا کر جو ہے تبلیغ کرنا شروع کرنا، اور آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پہلے سے بپتسمہ یافتہ ہوئی ان کو بپتسمہ دیتے رہتے ہیں کہ پہلے آپ چھوٹے تھے ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں، پہلے آپ انسان نہیں تھے ابھی آپ انسان پر لیے چلاؤ گے بپتسمہ ہو۔ مختلف طریقوں سے مختلف طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جسم کے یہ الفاظ شہیدوں کو ہیں، وہ جو اس کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ اختیار، یہ برکت بشپ صاحبان اور پھر خدا کے چنے ہوئے لوگوں تک پہنچتی ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اور بھی مزید باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کا کام نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی تو باپ بیٹا بھی نہیں کر پاتے، پتہ نہیں کون سی روح ہے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ کئی لوگ باپ بیٹا نہیں کرتے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اب یہاں پہ کلام میں لکھا ہے تو پھر بپتسمہ کس چیز کا ہے؟ پھر بپتسمہ کس چیز کا؟ آپ کسی بھی
کلام مقدس شروع میں عبرانی میں، یونانی میں اور لاطینی میں لکھا ہے۔ کسی بھی متن کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ پڑھ دیں، یہی بات لکھی ہے جو یہاں پہ لکھی ہے کہ دوسروں کے لیے گمراہی کا باعث بنتے ہیں، اپنے فائدوں اور مفادات کے لیے خدا کے کلام کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ کہ جب ہماری عبادت کا آغاز بھی اس باپ اور بیٹے اور روح القدس کے صلیبی نشان سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تبلیغ کروں گا، میں یہ کروں۔ اگر شوق ہے تو نماز پڑھ کے پڑھنے چلے جائیں، فاتر پڑھ کے چلے جائیں، نہیں جی وہ قربانی دینی پڑے، قربانی دینی پڑے، ساڈا انجی چل رہا ہے صحیح۔ بس آپ کو کوئی گمراہ نہ کرتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہ رسولوں کو اختیار دیا گیا۔ اور یہ کیا ہوا تھا؟ برکت ملی تھی۔ جب روح القدس کی معرفت جو ہے برکت ملتی ہے، اور پھر باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس صلیبی نشان کے ساتھ بپتسمہ دیا جاتا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام دے کر بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ تیری زندگی جو ہے یہ بپتسمہ سے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نشان سے شروع ہوتی ہے، باپ اور بیٹے روح القدس کی برکت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مسیحی زندگی جو ہے اگر باپ بیٹا نہیں کیا تو پھر کس زندگی کا آغاز کر رہے ہیں؟ پھر کس زندگی کا آغاز کر رہے ہیں؟ اپنے بپتسمے شروع کر رہے ہیں، اپنی تعلیم شروع کر رہی ہے کہ کلیسیا کو توڑا جائے، اس کو مروڑا جائے تاکہ ان میں کوئی طاقت نہ رہے، ان میں تقسیم آ جائے۔ کوئی یہاں لے کے بیٹھا ہے 10 جو لوگ وہ وہاں پہ لے کے بیٹھا ہے۔ بس خدا اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج کی دعا بھی ہے کہ آج جب ہم یسوع کا کلام سنتے ہیں تو یسوع کی باتوں کو سمجھنا ہے کہ انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، عمل لازمی ہے، تبلیغ سے پہلے عمل لازمی ہے ہمارے لیے بھی کہ عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ یہ گواہی ہے کہ پہلے یسوع کو اپنی زندگی میں جینا ہے۔ اور یہ گواہی جو ہے کیسے ہے؟ صرف گیت گانے سے نہیں ہے، صرف تبلیغ کرنے سے گواہی نہیں ہے، بلکہ گواہی کہ ناانصافیوں میں آپ انصاف کے تحت کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جب جھوٹ اور فریب میں آپ سچ بولتے ہیں، کہ جب لوگ نا امید ہو گئے آپ لوگوں کے لیے تسلی اور امید کا باعث بن جاتے ہیں، جب لوگ دکھ میں آپ دوسروں کو تسلی دیتے ہیں، جب دوسرے نفرت کی بات کر رہے ہیں آپ یسوع کی محبت کی بات کر رہے ہیں، جب دوسرے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہو رہے ہیں آپ ان کو خدا کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ خدا کی گواہی ہے، یہ یسوع کی گواہی ہے، یہ یسوع کی تعلیم ہے۔ اور جب ہم یسوع کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں تو آج کی عید جو ہے ہمارے لیے حقیقی عید اور برکت ہے۔ آج کا کلام ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، اور آج جو ہم کچھ سنتے ہیں خدا ایمان کے ساتھ سمجھنے، عقل کے ساتھ قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کا ہم سب کو فضل عطا فرمائے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔